بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ فلسطین کو عمومی طور پر ایک قومی اور سیاسی مسئلہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں ظاہری طور پر دو اقوام یعنی عرب اور اسرائیل اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ اس مسئلے کا تعلق تاریخ اور آسمانی کتابوں سے وابستہ ہے، جو ہزاروں سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید، روحانیت اور سیاست کی ناقابل فراموش داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ یہودی قوم کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار یہود کہلائے۔ اس کے بعد نسل در نسل نبی مبعوث ہوتے رہے، جن میں نمایاں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہاں ایک عبادت گاہ عظیم ہیکل بنائی گئی تھی۔ ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق بیت اللحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ شہر یروشلم ہے اور آپ یہی سے مسلوب کیے گئے۔ جبکہ دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسراء و معراج کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، لہٰذا بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ امی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قبۃ الصحرا کی تعمیر کی، جسے اقصیٰ کے قریب بنایا گیا، جو آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 500 سال تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس سرزمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت جلد ہی اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جس پر مملوکوں اور پھر عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودی فلسطین پر قابض اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے قوت لگانے لگے۔ دراصل ہیکل سلیمانی، جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ بھی ہے، اسے بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کی جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے،
دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پہلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور پوری دنیا کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں انہوں نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار 14 مئی سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے عرب ممالک کے افواج کو جو ہتھیاروں سے لیس تھی، اکیلے اسرائیل نے شکستیں دی اور ایک ایک کر کے تمام ممالک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے خلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئی، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 ڈے آف وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریک کی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خونریزی جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین آج مسلمانوں کی خون سے سرخ ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہے، فلسطین کے خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے بعد شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ ہمارا فریضہ ہے کہ فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہے اور دلوں میں ان کے لیے درد رکھے اور جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کرے اور ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھے اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔